چیف جسٹس پاکستان اگر ہمارے سابقہ چیف جسٹس جا کے وہ تالپور اور وہ ساری فیملی کے معاملات جا کر وہ شراب کی بوتلیں اٹھا سکتے ہیں اور ان کو پکڑ سکتے ہیں تو یہ ایشو اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں اس وقت جو گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز دیکھنے میں آ رہی ہیں, جو سیاسی لڑائی اب اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنا تو چلے ایک طرف, ابھی ہم بات کریں گے آگے چل کر کہ اسلام آباد کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے MNA علی نواز ایوان صاحب کا جس طرح سے گھر کا دروازہ آدھی رات کو توڑا گیا اور ان کی اپاہج بہن, ان کی بزرگ والدہ, جس طرح ظاہر ہے ہراس ہوتا ہے انسان, ہراسمنٹ کا شکار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک محفوظ جو آپ کی چادر چار دیواری کا تقدس ہے اس کو جس بے دردی سے پامال کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ کے گھر سے تعلق رکھنے والا بیٹا, بھائی, شوہر ایک ایسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس کو اس وقت ان کے مخالفین اچھی طرح سے سیاسی طور پر کرش کرنے کی کوشش میں ہیں. تو اس وقت چیزیں صرف یہاں تک ہی نہیں رک رہی بلکہ پاکستان کی عوام جو بھی ان سے اختلاف کرتا نظر آ رہا ہے, جس طرح کا پرتشدد اور متشدد رویہ اپناتی ہوئی حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور یہ جو پریسیڈنٹ آج حکومت سیٹ کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے سپورٹرز سے انتقام لینے کے لیے, کل کو یہ obviously ان کے اپنے گلے بھی پڑے گا, لیکن گیس واٹ, نقصان کس کا ہوگا؟ میرا, آپ کا, یہ 22 کروڑ عوام کا. جو کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہوگا, کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہوگا, ایکچولی تو نرغے میں عوام آ رہی ہے, لیکن شاید اس وقت مقتدر جو حکمران بیٹھے ہیں ان کو یہ بات ان کے کانوں میں بالکل اثر نہیں کر رہی. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے, میں آپ کو پہلے دکھا دیتی ہوں ایک چنک, پروڈیوسر صاحب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ دکھائیے جو آج رات گئے رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک بڑا ایک ہولناک انکشاف کیا. ذرا سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اسی گفتگو میں جو انٹرسیپٹ ہوئی, ساتھ ایک سیکنڈ جو ہے وہ ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے, یعنی ایکچوئل ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے, یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایما پہ ہو رہا ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر واقعہ جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں اچھال کے تو جو ہے وہ پھر انسانی حقوق اور PTI کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. کیونکہ جو گفتگو انٹرسیپٹ ہوئی ہے اس میں اس بات کے امکانات جو ہے وہ پائے گئے ہیں کہ شاید یہ ڈرامہ جو ہے ریپ کا, یعنی جو ایکچوئل ایکٹ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ یا ان کا پروگرام ہے, تو اس کو آج ہی رات جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. جی, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی. اب اس میں جو کچھ بنیادی سوالات ریز ہوتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ کس کی گفتگو لیک ہوئی ہے, کیونکہ یہ اتنی خطرناک بات ہے جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں, اور اگر اس کو 2 لمحے کے لیے بلیو کر لیا جائے, if we believe it to be true, تو یہ تو فوری طور پر اس شخص کو بے نقاب کیا جانا چاہیے کہ بھئی یہ پرٹیکولر بندہ ہے جو اتنی گھناؤنی سازش کرتا ہوا پکڑا گیا. دوسرا سوال یہ ریز ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کوئی نام نہیں دیا, جسے عوام اس وقت انٹریگڈ ہے کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. دوسرا سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی مختلف جیلوں میں بہت سے مرد اور خواتین کامن سٹیزنز آف پاکستان عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں. تو کیا خدا نخواستہ کوئی کسی خاتون کے ساتھ ایسا برا فیل ہو تو نہیں گیا جس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو کور کیا جائے, اور کس نے کیا ہے, کس کی گفتگو انٹرسیپٹ کی گئی ہے, یہ تفاصیل ابھی بہرحال رانا صاحب کی طرف سے آنی باقی ہیں. البتہ ایک بات جو کل مختلف میڈیا چینلز پر کی گئی کہ جی ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں عمران خان, اور انہوں نے کل صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ کہا کہ میں کل ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا. تو اس بات کو بھی رانا صاحب نے کل رات کے اپنی پریس کانفرنس میں بنیاد بنا کر کہا کہ یہ ہے وہ سرپرائز جس کی بات کی جا رہی تھی, اور یہ بہت گھناؤنا پلان پکڑا گیا ہے. جبکہ علی ممتاز جو کہ پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں, ہمارے کولیگ ہیں اور ایک نجی چینل میں اپنا ٹیلی ویژن پروگرام بھی ہوسٹ کرتے, علی ممتاز صاحب نے ٹویٹ کیے. جی انہوں نے کہا کہ کون سا سرپرائز
اور کیسا سرپرائز. عمران خان صاحب نے آج کی ہماری ملاقات میں کسی سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی تھی. میں بالکل قریب بیٹھا تھا اور سب صاف سنائی دے رہا تھا, کان بھی میرے اللہ کا شکر ہے ٹھیک کام کرتے ہیں. تو پھر نون لیگ یہ کہاں سے نکال کر کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ سرپرائز دیں گے, اور وہ سرپرائز یہ مبینہ آڈیو کال میں طے ہونے والا پلان تھا. یعنی جو شخص وہاں اس میٹنگ میں, یہ دیکھ لیں آپ, ہم تصویر بھی چلا رہے ہیں اسکرین پر, اس میٹنگ میں جو شخص عمران خان صاحب کے بالکل قریب میں نیلی شرٹ میں آپ کو ملبوس نظر آ رہے ہیں, یہ ہیں وہ علی ممتاز جن کا میں ذکر کر رہی ہوں, جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب عمران خان صاحب بہت دنوں سے اس حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جیل میں کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے, بڑے ناروا سلوک کی رپورٹس مل رہی ہیں اور بڑی تشویش ہے. ان کو بھی سن لیتے ہیں کہ خان صاحب نے اب سے کچھ دن قبل, چونکہ ظاہر ہے ان کی خواتین, مرد, نوجوان, بچے اور بزرگ, مردوں کا سیگمنٹ شاید سب سے کم ہوگا جو گرون اپ مین ہیں, نوجوان لڑکے, لڑکیاں, خواتین, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہاؤس وائفز اور بزرگ, یہ سب سے زیادہ عمران خان کا سپورٹ بیس ہے. اور ظاہر ہے عمران خان ان کے حوالے سے بڑی تشویش کا بھی اظہار کر رہے تھے. لیٹس واچ what خان صاحب said a few days ago. گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان کی ممتاز ماہر قانون جناب احمد پنسوٹا صاحب, جن سے ہم اسپیسیفکلی پہلے اس ایشو پہ گفتگو کریں گے اور پھر آگے الیکشن کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں چل رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور اس کی قانونی سٹینڈنگ کیا ہے اس پہ بات کریں گے. پنسوٹا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے سارا ابتدائیہ سنا, ویڈیوز دیکھی, کیا کہیے گا ان بیسک ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے, واٹ ڈز پاکستان نیڈ ٹو ڈو ایز اے اسٹیٹ؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بات بتائی ہے اور جو آپ نے اپنے ابتدائی میں چیزیں سنوائی ہیں, یہ بہت زیادہ سچویشن پریکیریس, اور میں اس وقت جو اپنا تجزیہ ہے اس کو لمٹ کروں گا ایز اے پریکٹیشنر, ایز اے کرمنل پریکٹیشنر. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, میں ان کی بات کو کریڈنس دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اگر اس کو منوان تسلیم کیا جائے تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اور انکوائر کرنا چاہیے. یہ جتنی آڈیوز میں پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا نا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ جوڈیشل کمیشن ہے یہ, اور چیف جسٹس صاحب کی پرمیشن سے اس کے اوپر انکوائر کرنا چاہیے کہ یہ جو پلان تھا یہ کس کا تھا, اس کے پیچھے کون تھا, اس کی آڈیو کیسے آئی, سارا کچھ کر کے, تاکہ عوام کے سامنے یہ چیز آئے کہ پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈر یا جو بھی اشخاص اگر اس چیز میں انوالوڈ ہیں تو ایٹ لیسٹ میرے جیسا بندہ تو یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کو سزا نہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی. پاکستان ایک ایسا لا ہے, پاکستان کے اندر پرزنرز کے رائٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ان پرزنرز کے رائٹس کو اگر آپ پراپرلی دیکھیں, ان پرزنرز رائٹس کو فالو کریں, تو ہیومن رائٹس وائلیشن کو اسٹیبلش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے ایک قانون میں نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کی جو چیئر پرسن ہے, ان کے پاس اختیار ہے, وہ کسی بھی جیل کے اندر وداؤٹ پرمیشن انٹر کر کے ساری کی ساری سچویشن جو اس کو مانیٹر کر سکتی ہیں, پرزنر سے بات کر سکتی ہیں, کسٹوڈیل ٹارچر کے بارے میں رپورٹ دے سکتی ہیں, اور اس چیز پر رپورٹ دے سکتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی اگر عزت مجروح کی گئی یا کسی کی توقیر مجروح کی گئی ہے تو اس چیز پر بھی اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں. تیسری بات, چیف جسٹس پاکستان صاحب, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یا ایون پنجاب کے چیف جسٹس اگر نوٹس لینا چاہے یا کسی اور پروونس کے جہاں جہاں لوگ قید ہیں, کہ اس کے اوپر فوراً سے پہلے اپنے کنسرن سیشن ججز کو جیلز میں بھیجا جائے, جو کہ جا کے ایک رپورٹ مرتب کر کے ان کو پریزنٹ کریں, which should then be made public, because سیشن جج ایک ڈسٹرکٹ جج جو اپنی جیلز کا انچارج ہوتا ہے. اور چیف جسٹس پاکستان اگر ہمارے سابقہ چیف جسٹس جا کے وہ تالپور اور وہ ساری فیملی کے معاملات جا کر وہ شراب کی بوتلیں اٹھا سکتے ہیں اور ان کو پکڑ سکتے ہیں, تو یہ ایشو اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دس ایشو از ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف اور PMLN اور any other political party. This issue relates to the women of Pakistan, the children of Pakistan and the citizens of Pakistan. اگر آپ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کروانی ہے تو سب سے پہلے اس رپورٹ کو مرتب کرائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ان تمام کیریکٹرز کو بے نقاب کریں جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا, اور اگر یہ سازش نہیں ہے اور گورنمنٹ نے اس کو استعمال کیا ہے اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے. دیکھیں اس چیز کی میں آپ کو ایک بار ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں
کہ جو 9th مئی کے انسیڈنٹس ہیں ان کی کاسٹ پر گورنمنٹ یا کوئی اور اس کو بینیفٹ نہ کرے, اس کے جو ایکچوئل پرپیٹریٹرز ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اور ان کی سزا کو بھی ہم جیپرڈائز کریں گے بائی ڈوئنگ سچ تھنگس. جن لوگوں نے ملٹری تنصیبات کو اٹیک کیا, ان ساری چیزوں کو کیا, ان کی سزا قرار واقع ہونی چاہیے, ملٹری ٹرائل جو بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو کہ باقی آپ کی ایسی باتیں جو ان کی سزائیں بھی خلاف کریں تاکہ پاکستان میں دوبارہ کوئی ایسی ضرورت کر سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان تمام باتوں کی روح میں ایک تھورو پروب اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ٹو انشور دی فنڈامنٹل رائٹس, اور ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جو رانا صاحب نے بات کی ہے اس کو پھر اسلام آباد پولیس نے بھی انڈورس کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل سب کی حفاظت ہونی چاہیے اور خواتین کی حفاظت ہونی چاہیے, لیکن کچھ خواتین کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, لہٰذا الرٹ رہا جائے. اور جبکہ خان صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ رانا صاحب کی اسی ویڈیو کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شک تھا بھی کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ کئی سطح کی بدسلوکی کی جا رہی ہے تو اس سزا یافتہ مجرم کی اس پریس کانفرنس کے بعد سارے شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے. یہ شخص یقینی طور پر ان خوفناک کہانیوں کو ایک سازش کے جواز میں چھپانے اور قبل از وقت ان کا پردہ چاک کرنے کی آڑ میں ذمہ داری سے فرار کی کوششیں کر رہا ہے جو عنقریب منظر عام پر آنے والی ہیں. عزت مآب اور نہایت واجب الاحترام خواتین کو آج سے پہلے ریاست نے کبھی اس طرز کی بدسلوکی اور ہراسگی کا نشانہ نہیں بنایا جیسے پرامن احتجاج کے اپنے بنیادی حق کے استعمال کی پاداش میں انہیں اس فسطائی حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. اب احمد پنسوٹا صاحب, آپ نے بالکل درست ایک تجویز پیش کی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جس میں باقاعدہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو یہ بتائیے گا, ایک لے مین جس کو قانون کی اتنی سمجھ نہیں, اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ اس کا بنیادی سٹیپ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے حکومت تو الزام عائد کر رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کوئی لوگوں کی گفتگو پکڑی گئی ہے, انہوں نے کوئی نام نہیں دیے, کوئی ڈیٹیلز نہیں دی, صرف ایک الزام لگا کے اس پہ نیریٹو بلڈ کیا ہے. اب اس کا اصولی طور پر سٹیپ نمبر 1 کیا ہو سکتا ہے اس انویسٹیگیشن کی طرف بڑھنے کا؟ سو موٹو نوٹس وغیرہ دونوں سائڈ سے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ میں ون سیکنڈ, چونکہ ملیا یہ الزام اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. میں اسیوم کرتا ہوں کہ سب لوگ سچے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ غلط بات ہے اس کو کال آؤٹ کیا جائے. تو لیٹس سی وی اسٹارٹ ود رانا صاحب. رانا صاحب کو چاہیے سب سے پہلے اس آڈیو کے اوپر فورینزک کرا کے اس کو بھیجا جائے ایف آئی اے میں جو کہ کنسرن تفتیشی ادارہ ہے, اور وہ تفتیش کر کے بتائے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے اس شخص کے خلاف جس کے خلاف یہ آڈیو ہوتی ہے. نمبر 1. اب اگر لیٹ سے دوسری سائڈ جو سے افیکٹ ہو رہی ہے جو کہ بائن لا جس پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں یا ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں فار دا کانسٹیٹیوشن آف اے جوڈیشل کمیشن کہ جناب سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, یا سپریم کورٹ اس کو 1843 میں ڈیل کرے. اور 1843 میں اس لیے ڈیل کر سکتا ہے کہ اٹس اے میٹر آف پبلک امپورٹنس. خواتین کی عزت جو ہے, خواتین کو جو تھریٹ ہے, دیٹ از اے میٹر آف پبلک امپورٹنس اینڈ وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ. تو مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہوئے اس سے رپورٹ مرتب کریں, اس کے اوپر رپورٹس طلب کریں اور اس کے اندر فوراً سے پہلے کسی کو اپوائنٹ کریں تاکہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ خود بھی جوڈیشل کمیشن کا قیام کر سکتی ہے جس طرح انہوں نے بھی حالیہ آڈیو لیکس میں کیا ہے, یا انہیں آڈیو لیکس میں اس آڈیو لیکس کو بھی شامل کر دیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس میں انویسٹیگیشن طلب ہے اور فوراً سے پہلے ہونی چاہیے, اس سے پہلے کہ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے. اور ایک سیکنڈ میں فائنلی بات کرتا جاؤں کہ ہم اس بات کو طریقے انصاف سے مت لمٹ کریں. خواتین بزنس جو جیلوں میں موجود ہیں وہ تمام لوگوں ڈفرنٹ ایریا سے موجود ہیں, یا پولیٹیکل پارٹی سے ہو سکتی ہیں یا ڈفرنٹ. یہ تھریٹ ہے تمام پولیٹیکل پرزنرز کو, تمام پرزنرز کو آن دا ہول, یا سٹیزنز آف پاکستان کو. اس کو ہم لمٹ نہ کریں. کیا خاتون کے لیے جیل سیف ہے کہ نہیں ہے, دیٹس the question that we need to address. جہاں پوری دنیا بیل کرانے کو رائٹ ڈکلیئر کر رہی ہے, وہاں پر ہم اٹھا اٹھا کے اگر لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے.